السلام علیکم ناظرین، میں آج ایک اہم ویڈیو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہو رہا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور وہ کتابیں کس کس نبی پہ نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے چھوٹی یا بڑی جتنی کتابیں اپنے نبیوں پر اتاریں، سب کلام اللہ ہیں، سب حق ہیں، اور ان میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ 4 کتابیں کون سی ہیں اور کس کس نبی پہ نازل ہوئیں۔ توریت نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ نمبر 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ انجیل نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ نمبر 4 قرآن کریم، جو سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی۔ توریت و زبور عبرانی میں، انجیل سریانی زبان میں، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا۔ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کے سپرد کی تھی، مگر ان سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی، اور کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے ان میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق کہیں گھٹا دیا، کہیں بڑھا دیا۔ چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ تحریف و تبدیل اور کمی بیشی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تمام جن و انس اور ساری مخلوق کے مقدور میں نہیں ہے کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی یا تغیر و تبدل کر سکے۔ پھر قرآن کریم کی حفاظت کئی طرح پر ہے۔ ایک یہ کہ قرآن شریف کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں شامل ہی نہ ہو سکے۔ ایک یہ کہ اس کو معارضہ اور مقابلہ سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کے مثل بنانے پر قادر نہ ہو۔ ایک یہ کہ ساری خلقت کو اس کے نیست و نابود اور معدوم کر دینے سے عاجز کر دیا کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب مقدس کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔ لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو تو یہ کہے کہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا یا تب بدل دیا، یا وہ قطعاً کافر ہے۔ اگلی کتابیں انبیاء کرام کو ہی زبانی یاد ہوتی تھیں۔ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اسے مسلمان کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل جتنے نبی و رسول تشریف لائے، ان کی رسالت کسی خاص قوم اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تھی۔ اس لیے وہ فرمان اور قانون یا ہدایتیں جو پیغمبروں کے ذریعے ان کی امتوں کو بھیجی گئیں، ان میں اصلاح کی قوت ایک معین زمانے اور ایک خاص قوم کے لیے تھی۔ لہٰذا اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ ان آسمانی کتابوں کا وجود اس وقت بھی بعینی موجود ہے، تب بھی وہ تمام عالم انسانی کے لیے کامل دستور العمل نہ سمجھی جائیں گی۔ ایسا کامل دستور العمل جو ضابطہ حیات و زندگی کے تمام شعبوں اور انسانی ترقی کے تمام مرحلوں میں صحیح رہنمائی فرمائے، وہ صرف ایک ہی صحیفہ آسمانی ہے جس کا نام قرآن عظیم ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے۔ کسی حکم کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں جو علم الہی میں ہوتا ہے، مگر امر پر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے۔ جب وہ میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہونا بتایا جاتا ہے۔
منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام الہی سب حق ہیں، وہاں باطل کی رسائی کہاں؟ قرآن مجید 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا حسب حاجت نازل ہوا۔ جس حکم کی حاجت ہوتی اسی کے مطابق صورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام اس کا مقام بھی بتا دیتے، اور اس طرح کے قرآن عظیم کی صورتیں اپنی اپنی آیتوں کے ساتھ جمع ہو جاتی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ترتیب سے اسے نمازوں میں پڑھتے اور تلاوت فرماتے، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام یاد کر لیتے۔ غرض قرآن عظیم کی ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کے بیان کے مطابق اور لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس ہی میں واقع ہوئی تھی۔ یہی ترتیب آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ خلق اللہ کی اصلاح و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی مختصر سی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن شریف سے پہلے اتارے گئے انہیں صحیفہ کہتے ہیں۔ ان میں اچھی اچھی مفید نصیحتیں اور کار آمد باتیں ہوتی تھیں۔ قرآن کریم میں صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے، یہ اور ان کے سوا باقی تمام آسمانی صحیفے حق ہیں اور سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔